ایک بہت بڑے گھر میں سب لوگ اکٹھے رہا کرتے تھے۔ وہ گھر میرے دادا کا تھا۔ اس گھر میں ہمارے علاوہ چچا اور تایا کے گھرانے بھی رہا کرتے تھے۔ دادا نے بہت شوق اور محنت سے یہ گھر بنایا تھا۔ یہ گھر بہت بڑا تھا اور اوپر تلے 3 حصے کر کے تینوں بیٹوں کو اپنی زندگی میں دے دیا تھا، کیونکہ تینوں ہی بہویں الگ الگ مزاج کی آئی تھیں اور تینوں کی ہی ایک دوسرے سے نہ بن سکی۔ جب ہی دادا جان نے اپنی زندگی میں یہ عقل مندانہ فیصلہ کیا، تینوں بھائیوں کو اپنی زندگی میں ہی ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے الگ کر دیا۔ خود دادا جان تایا کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اس طرح سب ہنسی خوشی رہ رہے تھے، کوئی بھی کسی دوسرے کی زندگی میں مداخلت نہیں کرتا تھا۔ مگر گھر میں ایک فرد ایسا بھی تھا جسے ہر وقت سب کی ٹوہ لگی رہتی تھی اور وہ ہر وقت بے چین رہتا تھا۔ وہ میری تائی امی تھی۔ ان کے ہی روز روز کے لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ کر دادا نے سب کو الگ کر دیا تھا، ورنہ سب بھائیوں میں بے حد پیار تھا۔ تائی امی کبھی کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتی تھیں، خوشی کے موقع پر طنز مارنے سے بھی باز نہیں آتی تھیں، تو کبھی منہ پھلا کر اس بات پر بیٹھ جایا کرتی تھیں کہ انہیں بطور خاص کیوں نہیں پوچھا گیا۔ ان کی اسی عادتوں کی وجہ سے سبھی لوگ ان سے دور بھاگتے تھے، مگر انہیں کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس اپنا سوچتی تھیں، وہ بس یہی چاہتی تھیں کہ ہر کوئی ان کے آگے پیچھے پھرے۔ میری امی سے تائی امی کا 36 کا آنکڑا تھا۔ جب امی کی شادی ابو سے ہوئی تھی تو امی پڑھی لکھی تھی، وہ ان سب معاملات میں نہیں پڑتی تھیں، وہ اپنے کام سے مطلب رکھتی تھیں۔ اس طرح امی نے جلد ہی سب کے دل میں جگہ بنا لی، کیونکہ ہر کوئی تائی امی سے تنگ تھا۔ تو تائی امی نے جب یہ سب دیکھا تو امی کے خلاف محاذ کھول لیا اور ہر روز ایک نیا جھگڑا لے کر تیار ہوتی تھیں۔ امی بھی روز روز کی اس چک چک سے تنگ آ گئی تھیں، تبھی گھر میں ہر وقت بے سکونی رہنے لگی۔ تائی امی ہر وقت اس بات پر لڑنے لگیں کہ انہیں الگ ہونا ہے، اس گھر میں نہیں رہنا، مگر تایا ابو اس گھر کو اور اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے اس بات کا یہ حل نکالا کہ ایک ہی گھر میں سب کو الگ الگ حصے دے دیے جائیں، تاکہ کسی کو بھی کسی سے کوئی مسئلہ نہ ہو اور سب ایک جگہ اکٹھے بھی رہ سکیں۔ تائی امی نے اس بات پر بھی جھگڑا ڈال دیا کہ انہیں اس گھر میں ہی نہیں رہنا، مگر تایا ابو نے ان کی ایک بات نہیں سنی اور اسی گھر میں ان کو علیحدہ پوشن میں منتقل کر دیا۔ اب تائی امی تھوڑا سکون میں آ گئی تھیں، تو اس طرح پورا گھر پرسکون ہو گیا، ورنہ روز کے لڑائی جھگڑوں سے گھر کا سکون تہ و بالا ہو چکا تھا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے والدین نے میری پرورش بہت ہی ناز و نام سے کی تھی۔ جس چیز پر بھی میں نے ہاتھ رکھا میرے ماں باپ نے مجھے وہ چیز لا کر دی تھی۔ زندگی میں کبھی بھی کسی بھی قسم کی محرومی سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ میری امی بہت ہی محبت کرنے والی خاتون تھی، تو ابو بھی نہایت شفیق تھے۔ دونوں ہی مجھ سے بہت پیار و محبت سے پیش آتے تھے۔ اگر ایسا کہا جائے کہ دونوں نے مجھے پلکوں پر بٹھا کے رکھا تھا تو بیجا نہ ہوگا۔ ماں باپ کا اس قدر لاڈ پیار رہا کہ میں سرشار سی رہتی۔ اکلوتی ہونے کی وجہ سے والدین کی مکمل توجہ کا مرکز صرف میں ہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ شراکت داری کیا ہوتی ہے۔ میرے ماں باپ کی زبان پر ہر وقت صرف میرا ہی نام رہتا تھا۔ میرے ابو تو جیسے مجھ پر جان چھڑکتے تھے اور امی تو ہر وقت اسی فکر میں ہلکان نظر آتی کہ میں ٹھیک سے کھانا کھا لوں۔ جب تک میں کھانا نہیں کھاتی میرے امی ابو کے حلق سے کھانا نیچے نہیں اترتا تھا۔ مجھے دیکھ کر ہی دونوں جیتے تھے۔ ایک بار اسکول میں مجھے کسی شرارتی بچے نے دھکا دے دیا تھا، جس کی وجہ سے میرے سر پر چوٹ لگی تھی۔ اس واقعے کے بعد امی نے جانے کتنے دن تک مجھے اسکول نہیں بھیجا تھا۔ جب ابو نے انہیں بہت سمجھایا تو کہیں جا کر وہ مجھے اسکول بھیجنے پر راضی ہوئی تھی، مگر اس شرط کے ساتھ جتنے وقت تک میں اسکول میں رہوں وہ میرا باہر انتظار کرتی رہیں گی۔ یہ سلسلہ کافی وقت تک چلا۔ امی میرے انتظار میں اسکول کے باہر بیٹھی رہتی اور مجھے اپنے ساتھ ہی لے کر گھر آتی۔ غرض یہ کہ میرے ماں باپ مجھے ذرا سی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جب بھی وہ میری ذرا سی بھی تکلیف پر تڑپ اٹھتے تھے وہ مجھے دنیا بھر کا چین و سکون لا کر دینا چاہتے تھے۔ رشتہ داروں کو میرے ماں باپ کی مجھ سے اس قدر محبت کھلتی تھی، وہ اکثر امی ابو کو سمجھاتے بھی نظر آتے تھے کہ بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہیں، ان سے اس قدر محبت نہیں کرنی چاہیے ورنہ بعد میں دل دکھتا ہے۔ مگر میرے امی ابو کسی بھی بات پر دھیان نہیں دیتے تھے۔ ان کی زندگی کا محور اور مقصد صرف میں ہی تھی، جس کے گرد دونوں کی زندگی گھوما کرتی تھی۔ میرے علاوہ ان دونوں کے پاس کوئی مدار نہیں تھا جس کے گرد وہ گھوم کر اپنی زندگی کو مکمل کر سکیں۔ اسی لیے صبح و شام میری ہی فکر میں غلطاں رہتے تھے اور میرے آرام و سکون کے لیے بہت کوشش اور جد و جہد کرتے نظر آتے تھے۔ مجھے بھی دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، میری زندگی بھی میرے ماں باپ کی گرد ہی گھومتی تھی۔ میرا رشتہ دادا جان نے بچپن میں ہی تائی امی کے بڑے بیٹے سے طے کر دیا تھا۔ اس رشتے کی امی ابو نے بہت مخالفت کی تھی، مگر دادا جان نے اپنے فیصلے کے سامنے کسی کی بھی رائے کو کوئی اہمیت نہیں دی اور اپنے فیصلے پر قائم رہے تھے۔ امی ابو اس رشتے سے بالکل بھی خوش نہیں تھے، مگر دادا جان کے فیصلے کے سامنے ان کی بھی ایک نہ چلی۔ دادا جان نے نہ جانے کیا سوچ کر یہ رشتہ طے کیا تھا،
شاید ان کی یہی سوچ تھی کہ اس طرح وہ سب کو ملا کر رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے، مگر یہ ان کی خام خیالی ہی تھی، کیونکہ تائی امی کبھی بھی کسی کے ساتھ مل کر نہیں رہ سکتی تھی۔ اس رشتے پر تائی امی نے بھی گھر میں بہت واویلا مچایا تھا اور امی کو بھی خوب کھری کھوٹی سنائی تھی کہ وہ اپنی بیٹی ان کے متھے مار رہی ہیں۔ امی نے بھی بدلے میں کہا تھا کہ ان کی اکلوتی بیٹی ان پر بوجھ نہیں ہے، وہ تو خود رشتے کے بے حد خلاف ہیں، مگر ابو اور تایا جان زیادہ دیر دادا جان کے فیصلے سے انحراف نہیں کر سکے اور آخرکار دادا جان کے فیصلے کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور گھر میں سب لوگوں نے اس رشتے کو وقت کی دھار پر چھوڑ دیا اور فیصلہ آنے والے وقت کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا۔ تائی امی اکثر اس رشتے کو لے کر امی کو طنز کا نشانہ بناتی رہتی تھیں، وہ بس کسی بھی طرح سے چاہتی تھی کہ یہ رشتہ ختم ہو جائے۔ امی بھی مجھے تائی امی جیسی ساس کے حوالے نہیں کرنا چاہتی تھیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شادی ہونے کی صورت میں تائی امی میری زندگی اجیرن کر کے رکھ دیں گی اور مجھے کسی صورت بھی چین سے نہیں رہنے دیں گی۔ امی ان کو کئی سال بھگت چکی تھیں، بلکہ آج تک بھگت ہی رہی تھی۔ اکثر تو امی ابو کی اس بات پر لڑائی ہوتی نظر بھی آتی کہ کسی طرح یہ رشتہ ختم کروا دیں۔ وہ اپنی بیٹی کو اس گھر میں ہرگز نہیں دینا چاہتی تھیں جہاں میری عزت نہ ہو، بلکہ ہر وقت جوتی کی نوک پر رکھا جائے، کیونکہ تائی امی لڑائی میں آگے پیچھے کسی کو نہیں دیکھتی تھیں، وہ بس اپنے دل کی بھڑاس نکالنے سے مطلب رکھتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ امی اس رشتے سے کترا رہی تھیں، کیونکہ کئی بار تائی امی سب مہمانوں کے سامنے بھی امی کی بے عزتی کر چکی تھیں اور امی ہر بار صبر کے گھونٹ بھر کر رہ جاتی تھیں۔ وہ اپنی تربیت اور تعلیم کے ہاتھوں مجبور تھیں اور تائی امی کو برداشت کرنے پر بھی مجبور تھیں۔ اگر وہ کچھ بولتیں تو گھر میں ایک نیا فساد اور ہنگامہ برپا ہو جایا کرتا تھا اور تائی امی ایسے ایسے لفظ کہتی کہ ہر کوئی کانوں کو ہاتھ لگایا کرتا تھا۔ میرا رشتہ تائی امی کے بڑے بیٹے کے ساتھ طے تھا، ان کے لیے میرے دل میں نرم گوشہ تھا۔ میں بھی نہیں چاہتی تھی کہ یہ رشتہ ختم ہو، کیونکہ جس انسان کا نام میں نے اپنے ساتھ پوری زندگی سنا تھا اس کی طرف دل راغب ہو ہی جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میرا دل بھی ان کی جانب راغب ہو گیا تھا اور میں دل سے چاہتی تھی کہ یہ رشتہ ختم نہ ہو اور یہ رشتہ برقرار رہے، مگر اپنے ماں باپ کے سامنے بھی میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں گھٹ گھٹ کر جی رہی تھی اور روز دعائیں کرتی کہ تائی امی کے دل میں رحم ڈال دے اور وہ یہ رشتہ ختم کروانے پر زور نہ دیں، بلکہ مجھے دل سے قبول کر لیں، مگر تائی امی اپنی ہٹ درمی کے سامنے کسی کی بھی نہیں سنتی تھیں۔ میں بس دن رات اسی سوچ و فکر میں غلطہ رہتی کہ یہ رشتہ ختم نہ ہو، کیونکہ میرے دل میں بھی اپنے منگیتر کے لیے جگہ بن چکی تھی اور میں ان سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی۔ دوسری جانب میرے منگیتر کے دل میں بھی میرا ہی راج تھا، وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ رشتہ ختم ہو۔ وہ ہر صورت اس رشتے کو نبھانا چاہتے تھے، مگر تائی امی کی وجہ سے مجبور ہو گئے تھے۔ وہ ان کے سامنے کچھ نہیں بولتے تھے، وہ بھی بس خاموشی سے یہ سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ کئی سال تک ہمارے گھر میں یہ سب چلتا رہا۔ تائی امی نے اپنی ہر ممکن کوشش کر لی اس رشتے کو توڑنے کی، مگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکی۔ ایک دن دادا جان نے سب گھر والوں کو اکٹھا کیا اور میری شادی کی تاریخ رکھ دی، کیونکہ وہ ہر صورت یہ شادی کروانا چاہتے تھے اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ رشتہ ختم ہو، ورنہ ان کی نظر میں اس طرح پورے گھر کا شیرازہ بکھر کر رہ جائے گا۔ تائی امی نے دادا جان کے اس فیصلے کو سن کر بہت شور مچایا اور گھر چھوڑ جانے کی دھمکی دی، مگر دادا جان اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے اور شادی کی تاریخ رکھ دی۔ امی ابو اس تمام فیصلے کے درمیان خاموش ہی بیٹھے رہے، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ دادا جان کے فیصلے کے سامنے کسی کی بھی نہیں چلے گی، مگر میرے امی ابو پریشان ضرور تھے اور ان کی پریشانی جائز بھی تھی۔ تائی امی جو شادی سے پہلے اتنا واویلا مچا سکتی تھیں، شادی کے بعد میرے ساتھ کیا سلوک کرتی یہ سب ہی جانتے تھے، مگر دادا جان کے اس فیصلے کے سامنے خاموش تھے۔ میں بھی تائی امی کے اس رویے کی وجہ سے دل ہی دل میں ڈر رہی تھی، مگر مجھے اپنے منگیتر سے محبت بھی تھی، تو اس محبت کے لیے میں سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار تھی۔ میری امی میرے دل میں چھپی اس محبت کو جانتی تھی، جب بھی وہ بھی خاموش ہو گئی تھی اور میری قسمت کا فیصلہ وقت پر چھوڑ دیا تھا۔ 1 مہینے بعد شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگیں، تائی امی بھی شادی کی تیاریاں کرنے لگیں۔ سبھی اس بات پر حیران تھے، کیونکہ سب کو ہی لگ رہا تھا کہ تائی امی شادی کی کوئی تیاری نہیں کریں گی، مگر اپنے بیٹے کا منہ دیکھ کر وہ بھی شادی کی تیاریاں کرنے لگیں، کیونکہ میرے ہونے والے شوہر ہی گھر میں اکلوتے کمانے والے تھے۔ تائی ابو اپنی طبیعت خرابی کے باعث کام پر نہیں جاتے تھے، اس لیے میرے منگیتر نے ہی ان کا کاروبار سنبھالا ہوا تھا، اسی لیے بھی تائی امی شادی کی تیاریاں کرنے لگیں۔ میرے ابو نے بھی میری شادی کے لیے اپنی طرف سے کوئی کسر نہ چھوڑی اور ہر چیز اعلیٰ سے اعلیٰ خرید رہے تھے، میرا پورا جہیز تیار کر رہے تھے۔ یہی نہیں، تائی امی کو خوش کرنے کے لیے ان کے لیے سونے کا سیٹ بھی بنوایا گیا، مگر امی جانتی تھی کہ ان سب کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ تائی امی کسی بھی چیز سے خوش نہیں ہوتی تھیں۔ شادی کا دن بھی آن پہنچا اور میرا نکاح بہت دھوم دھام سے کر دیا گیا۔ شادی میں ابو نے کسی بھی چیز کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ تائی امی کو بھی سر آنکھوں پر بٹھایا گیا اور پوری شادی میں تائی امی کی کڑوی کسیلی باتوں کو ہنس کر برداشت کیا گیا۔
کیونکہ یہاں اب بیٹی کا معاملہ تھا اور بیٹی بھی اکلوتی تھی۔ مجھ میں میرے ماں باپ کی جان اٹکی ہوئی تھی، تبھی وہ یہ فیصلہ لینے پر مجبور تھے اور تائی امی اور ان کے تانے تشنوں کو ہنس ہنس کر برداشت بھی کر رہے تھے۔ میں بھی بہت اچھے سے جانتی تھی کہ شادی کے بعد میں نے بھی ان کی تمام کڑوی کسیلی باتوں کو پی جانا ہے، ورنہ وہ میرا برا حال کر دیں گی۔ میں اپنے آنے والے وقت کے لیے پہلے سے ہی تیار تھی، اور اس بات کے لیے بھی تیار تھی کہ سسرال میں میرا کوئی اتنا شاندار استقبال نہیں ہوگا، کیونکہ تائی امی اپنی بہن کی بیٹی کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھیں اور ہرگز بھی اپنے بیٹے کا مجھ سے رشتہ نہیں کرنا چاہتی تھیں، مگر سسر اور شوہر کے فیصلے کے سامنے مجبور ہو گئی تھی، اور ایک طرح سے بیٹے کی ضد کے سامنے بھی وہ ہتھیار ڈال چکی تھی، مگر ان کے ذہن میں کیا چل رہا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ تائی امی بظاہر تو ابھی مطمئن دکھائی دے رہی تھی، مگر ان کی یہ خاموشی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہونے والی تھی۔ اس بات کا علم کسی کو بھی نہیں تھا، ورنہ میرے امی ابو میری شادی آج ہی روک دیتے اور وہ کبھی بھی مجھے تائی امی کے گھر نہیں جانے دیتے۔ مگر وہی بات نا، آنے والے وقت سے ہر کوئی بے خبر ہی ہوتا ہے۔ میری رخصتی کے وقت میری امی میرے گلے لگ کر بہت روئیں، ان کے جسم کا ٹکڑا ان سے جدا ہو رہا تھا۔ میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے میرے ابو کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، دونوں ہی بہت دکھی دل سے مجھے رخصت کر رہے تھے۔ دونوں کا دل مجھے رخصت کرتے ہوئے جیسے پھٹا جا رہا تھا، مگر دونوں کی اپنے جذبات پر قابو رکھے ہوئے تھے۔ میں بھی اپنے ماں باپ کی جدائی کے غم میں رو رہی تھی، مگر میرے آنسو گھونگھٹ کی آڑ کی وجہ سے کسی کو نہیں دکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد رخصتی ہو گئی اور میں بیاہ کر سسرال آ گئی۔ جیسا سوچا تھا ویسا ہی ہوا، سسرال میں میرا کوئی استقبال نہیں کیا گیا۔ تائی امی گھر آتے ہی سر درد کا بہانہ لے کر سامنے بچھے تخت پر پڑ گئیں تو سب لوگ مجھے ایک کونے میں بٹھا کر ان کے آگے پیچھے پھرنے لگے، اور میں ہمنکوں کی مانند سب کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کافی دیر بعد جب ان لوگوں کو ہوش آیا کہ گھر میں ایک نئی دلہن آئی ہے تو میری نند مجھے میرے کمرے میں چھوڑ کر آ گئی۔ میں نے کمرے میں آ کر کمرے کا جائزہ لیا تو کمرے کو تھوڑا بہت ہی سجایا گیا تھا، یہ بھی میرے لیے کافی تھا۔ شادی کا اگلا دن کئی ہنگامے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ تائی امی کا صبح سے ہی منہ پھولا ہوا تھا، کیونکہ رات دیر سے سونے کی وجہ سے میں صبح وقت پر نہ اٹھ سکی تھی، تو میرے کمرے میں میری نند کو مجھے اٹھانے کے لیے بھیجا گیا۔ جب میں تیار ہو کر باہر آئی تو تائی امی نے پہلے ہی دن مجھے صبح جلدی اٹھنے کی تاکید کر دی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ میرے یہ انداز و اطوار برداشت نہیں کریں گی۔ اب مجھے ان کی مرضی کے مطابق ہی چلنا پڑے گا اور اپنی زندگی ان کی من مرضی سے گزارنی پڑے گی۔ یہ سب باتیں میرے لیے نئی تھیں اور میں ہمنک بنی یہ سب سن رہی تھی۔ پہلے ہی دن اس قدر بے عزتی پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ تو جیسے اپنے دل کے چھالے پھوڑنے کے لیے ہی بیٹھی تھیں۔ پہلے ہی دن مجھے میری اوقات یاد دلا دی گئی تھی اور میں بس خاموش بیٹھی اپنے آنسو پینے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میرے امی ابو مجھ سے ملنے آئے تو میں ان سے ہنس کر ملی، اور آج کی ہوئی تلخ کلامی کا ذکر میں نے ان سے نہیں کیا، ورنہ اگر میں ان کو تائی امی کا رویہ بتا دیتی تو شاید ان کی رات کی نیندیں تک حرام ہو جاتی۔ میں نے سمجھ لیا تھا کہ تائی امی کو برداشت کرنا آسان کام ہرگز نہیں ہے، اس کے لیے مجھے بے حد صبر اور برداشت سے کام لینا پڑے گا، ورنہ میرا گھر اجڑنے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ شادی کے اگلے دن سے ہی تائی امی نے مجھے گھر کے کاموں میں لگا دیا۔ میں بھی ان کے دل میں اور اس گھر میں جگہ بنانے کے لیے ان کے کہے گئے سارے کام بہت دل سے اور محنت سے کرنے لگی، مگر تائی امی کا رویہ میرے ساتھ ایسا ہوتا جیسے وہ کسی نوکرانی کے ساتھ پیش آ رہی ہیں، مگر میں ان کا یہ رویہ بھی خاموشی سے برداشت کر لیتی۔ کئی بار میری امی نے مجھ سے پوچھا کیا میں وہاں صحیح سے رہ رہی ہوں، مگر میں نے انہیں کچھ بھی بتانا مناسب نہ سمجھا۔ مجھے اپنے ماں باپ سے بہت محبت تھی، میں انہیں کسی بھی طرح کی پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ اگر میں انہیں کچھ بھی بتاتی تو وہ لوگ لازمی مجھے لے کر پریشان ہو جاتے۔ ایک مہینے تک تو تائی امی کا رویہ میرے ساتھ بہت خراب رہا، وہ جو کام بھی کہتی میں بھاگ بھاگ کر دیا کرتی تھی، ہر وقت ان کے سامنے ہاتھ باندھے جی حضوری کے لیے کھڑی رہتی تھی، مگر تائی امی پھر بھی مجھ سے خوش ہو کر نہیں دے رہی تھی۔ گھر میں صرف میرے شوہر ہی کمانے والے تھے، تائی ابو اپنی طبیعت کی وجہ سے کام نہیں کر سکتے تھے، اور دیور ابھی چھوٹا تھا تو وہ ہر وقت گھر میں ہی موجود رہتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک نند تھی، وہ ہر وقت اپنی پڑھائی میں مصروف رہتی تھی۔ اسی وجہ سے گھر کے سارے ہی کام کا بوجھ میرے سر پر تھا اور میں بخوشی اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہی تھی۔ کچھ وقت اور گزرا تو تائی امی کے رویے میں آہستہ آہستہ تبدیلی آنے لگی، اب وہ مجھ سے تھوڑا پیار سے پیش آنے لگیں۔ گھر کے کاموں کی وجہ سے مجھے اپنے حلیے کو سدھارنے کا موقع نہیں ملتا تھا تو تائی امی نے میرے دیور کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تو بھابھی کی خدمت نہیں کرتا، یہ ماں جیسی ہے۔ میں تائی امی کے اس رویے پر حیران تھی۔ دن بدن تائی امی کا رویہ میرے ساتھ بہتر ہی ہوتا جا رہا تھا، اب وہ میرے ساتھ پیار و محبت سے پیش آنے لگی تھی اور میرا خیال بھی رکھنے لگی تھی، اور میرے دیور کو بھی ڈانٹتی رہتی تھی کہ وہ میرا خیال نہیں رکھتا، اور اسے ہر وقت تلقین کرتی کہ بھابھی کا خیال رکھا کرو، یہ تمہاری ماں جیسی ہے۔ دیور بھی گھبرا کر میرے کپڑے روز استری کرنے بیٹھ جاتا تھا، میں اسے لاکھ منع کرتی رہتی مگر وہ میرے کپڑے استری کر کے ہی دم لیتا تھا۔
حالانکہ میں پورا دن گھر پر ہی رہتی تھی، مگر اس کے روز روز کپڑے استری کرنے کی وجہ سے مجھے روز ہی کپڑے بدلنے پڑتے تھے۔ اس طرح سے روز ہی وہ کپڑے پہن کر تیار ہونے لگی اور تائی امی میرے واری صدقے جاتے نہیں تھکتی تھیں۔ میں تائی امی کے اس بدلتے ہوئے رویے پر حیران ضرور تھی، مگر ساتھ میں بہت خوش بھی تھی کہ چلو وقت کے ساتھ ساتھ تائی امی کو میری قدر تو آئی۔ مگر تائی امی نے یہ روز کا ہی معمول بنا لیا کہ وہ روز ہی میرے دیور کو ڈانٹنے بیٹھ جاتی کہ آج بھابھی کے کپڑے استری کر کے دو۔ میں لاکھ منع کرتی مگر میرا دیور کپڑے استری کر دیتا تو وہ مجھے پہننے ہی پڑتے تھے۔ چند دنوں سے مجھے اپنی طبیعت بہت گری گری محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے مجھے ہر وقت چکر آ رہے ہوں اور میں کہیں بھی گر کر بے ہوش ہو جاؤں گی۔ اپنی طبیعت کا ذکر تائی امی سے بھی نہیں کر سکتی تھی، اتنی مشکل سے تو ان کا رویہ میرے ساتھ بہتر ہوا تھا۔ اب دوبارہ میں انہیں اپنی کسی بھی بات کی وجہ سے بات کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ طبیعت کی خرابی کے باعث بھی میں اپنے کام پوری دل جمی سے کر رہی تھی اور تائی امی کو شکایت کا کوئی بھی موقع نہیں دے رہی تھی، مگر میری طبیعت میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ہر وقت ایسا لگتا جیسے میرا دماغ سن سا ہو رہا ہو، اور اکثر یہ کیفیت میری رات کو زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔ جب میں کپڑے پہن کر تیار ہوتی تو میری طبیعت خراب ہونے لگتی تھی۔ تائی امی کی طرف سے مجھے اپنے امی ابو کے پاس جانے کی بھی اجازت ہرگز نہیں تھی، اور نہ ہی میں نے اب تک جانے کی ضد کی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں ضد کر کے چلی بھی گئی تو واپس آ کے تائی امی کے بگڑے ہوئے تیوروں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کی مجھ میں ہمت ہرگز نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں خاموشی سے لب سیے اس گھر میں اپنی جگہ بنانے کی کوششوں میں ہلکان تھی، اور مجھے اپنی جگہ بنتی نظر بھی آ رہی تھی۔ تائی امی کا رویہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہی ہو رہا تھا، اسی وجہ سے میں اپنی من مانی کر کے کسی بھی بات کو بگاڑنا نہیں چاہتی تھی۔ امی کا اکثر فون آ جاتا تھا اور ان سے بات ہو جاتی تھی۔ وہ یہی سوال پوچھا کرتی تھی کہ میں کب آؤں گی، تو میں انہیں ٹال دیا کرتی تھی۔ میں نے اپنی طبیعت کے بارے میں بھی انہیں کچھ نہیں بتایا تھا، ورنہ وہ پریشان ہو جاتی اور مجھے گھر آنے پر زور دیتی۔ ایک دن میرے دیور نے میرے کپڑے روز کی طرح استری کر کے رکھ دیے، اور تائی امی نے مجھے تاکید کی کہ آج بھی میں وہ کپڑے پہن کر تیار ہو جاؤں، کیونکہ میرے شوہر کے کام سے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ تو میں نے بھی ان کی بات سن کر سر ہلا دیا اور جلدی جلدی اپنے کاموں کو نپٹانے لگی۔ آج کاموں کا بوجھ بھی زیادہ تھا، کیونکہ تائی امی نے آج خاص بریانی کھانے کی فرمائش کی تھی، تو میں بھی انہیں خوش کرنے کے لیے بہت دل سے بریانی بنا رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اچھا کھانا بنے تاکہ تائی امی کھانا کھا کر خوش ہو جائیں۔ اسی اسنا میں میری نند کالج سے آ گئی تو دیکھا کہ اس کے کپڑوں پر بری طرح سے کیچڑ لگا ہوا ہے۔ اس وقت تائی امی اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ میں نے اپنی نند سے اس کے کپڑوں پر لگی کیچڑ کے بارے میں سوال کیا تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ گھر کے باہر کھڑے پانی میں پاؤں پھسلنے کی وجہ سے گر گئی تھی اور اس کے پورے کپڑوں پر کیچڑ لگ گئی ہے۔ اسے ابھی ٹیوشن پڑھنے بھی جانا تھا اور اسے وہاں کی دیر ہو رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں اس کے کپڑے استری کر دوں، اسے دیر ہو رہی ہے، مگر اسی وقت گھر کی لائٹ چلی گئی تو میں نے اسے اپنا استری شدہ جوڑا پہننے کے لیے دے دیا۔ وہ میرا جوڑا لے کر تیار ہونے چلی گئی کیونکہ اسے پہلے ہی دیر ہو گئی تھی۔ اب وہ مزید دیر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابھی اسے میرا جوڑا پہنے 10 منٹ ہی گزرے تھے، وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے گیلے بال سلجھا رہی تھی کہ اچانک ہی اس کی دل خراش چیخ ابھری اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میں اپنا سارا کام چھوڑ کر اس کی چیخ سن کر کچن سے بھاگتے ہوئے اس کے کمرے میں گئی تو وہ فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ میری ساس بھی اس کی چیخ سن کر نیند سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی اور اس کے کمرے کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تھی، اور اس کو اس طرح کمرے میں پڑا دیکھ کر ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ہم لوگوں نے فوراً سے اسے اٹھایا اور ہسپتال لے گئے۔ ہسپتال پہنچ کر ڈاکٹر اسے ایمرجنسی میں لے گئے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے مرگی کا دورہ پڑا تھا، اب وہ بہتر ہے، اور کچھ دوائیاں لکھ دیں۔ ہم لوگ اسے لے کر گھر آ گئے۔ میرے شوہر بھی اپنی بہن کی حالت کا سن کر سیدھے ہسپتال پہنچ گئے۔ ہم لوگ اسے لے کر گھر پہنچے تو گھر پہنچتے ہی میری ساس نے مجھ پر چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں ہمنک بنی ہکا بکا ان کا منہ تک رہی تھی کہ ان سب میں میری کیا غلطی ہے۔ اگر اسے مرگی کا دورہ پڑا ہے تو میری ساس نے میری نند کو فوراً میرے کپڑے اتارنے کا حکم دیا۔ میری ساس مجھ پر بری طرح چیخ رہی تھی کہ میں نے کیوں اسے اپنا جوڑا پہننے کے لیے دیا تھا۔ میں نے جب انہیں ساری بات بتائی وہ تب بھی نہیں مانی اور مجھے بری طرح سے کوسنا شروع کر دیا۔ میں ان سب معاملے میں اپنی غلطی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر مجھے اپنی غلطی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھ سے کہاں پر غلطی ہوئی ہے اور میری نند کی یہ حالت میری وجہ سے کیسے ہو گئی۔ مگر تائی امی مجھے ہی مورد الزام ٹھہرا رہی تھی۔ میں یہ سب سن کر خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے کپڑے ساس نے لا کر زمین پر پھینک دیے، میں نے وہ بھی اٹھا لیے اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر میں نے روتے ہوئے اپنی امی کو فون کر کے ساری صورتحال بتائی، کیونکہ اب میری بھی برداشت سے یہ سب کچھ باہر ہو گیا تھا۔ امی نے ساری بات نہایت تحمل سے سنی اور سوچ میں پڑ گئی۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ روز ہی میرا دیور مجھے کپڑے استری کر کے دیا کرتا تھا تو وہ اس بات پر چونک گئی اور مجھے کہا کہ میں وہ جوڑا اٹھا کر دیکھوں وہ کہیں سے کٹا ہوا تو نہیں ہے۔ جب میں نے وہ جوڑا اٹھا کر غور سے دیکھا تو اس کے پیچھے والے دامن پر ننھے ننھے سے سوراخ تھے،
जो गौर से दिखने पर ही दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ से कपड़ा किसी ने कैंची की मदद से काटा हो। मैंने जब अपनी अम्मी को ये बात बताई तो उन्होंने मुझे अपने सारे कपड़े चेक करने को कहा। जैसे जैसे मैं अपने साथ कपड़े देखती रही, मेरी आंखें हैरत से फटती गईं। मेरे तकरीबन तमाम ही कपड़ों में इस तरह कैंची से काटे गए थे। छोटे छोटे सुराख थे। मैंने जब अपनी अम्मी को ये बात बताई तो वो सर पकड़ कर बैठ गईं, मगर मुझसे कुछ ना कहा। बस इतना कहा कि वो कल आएंगी। अगले दिन भी ताई अम्मी का मुझसे मुंह बना रहा। मेरी नंद की तबीयत अब काफ़ी बेहतर थी। दोपहर में अम्मी आ गईं और मुझे अपने साथ चलने का कहा और साथ में अपना एक सूट भी लेने के लिए कहा। मैं ताई अम्मी से इजाज़त लेकर अपनी अम्मी के साथ आ गई। मेरी अम्मी मुझे एक मौलवी साहब के पास ले आई। जब अम्मी ने मौलवी साहब को वो कमीज़ दिखाई तो मौलवी साहब ने जो कहा मैं हैरान रह गई और मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मौलवी साहब ने कहा कि मुझ पर ज़बरदस्त किस्म का जादू हुआ है और मैं उस जादू के ज़ेरे असर हूँ। मैंने जब उन्हें अपनी नंद के अपने कपड़े पहनने के मुतालिक बताया तो मौलवी साहब ने कहा कि मुझ पर किया गया जादू उल्टा होकर मेरी नंद पर हो गया था और ये करवाने वाली कोई और नहीं, ताई अम्मी ही थी। जब मैं अम्मी के साथ वापस घर में दाखिल हुई तो मेरी नंद को दोबारा मिर्गी का दौरा पड़ चुका था। मेरी अम्मी ने और मैंने अपनी सास से कुछ न कहा और इस बात को वहीं दफन कर दिया। मगर मेरी नंद की हालत दिन ब दिन ख़राब होती गई। अब उसे मिर्गी के दौरे शिद्दत से पड़ने लगे। उसकी ये हालत देखकर मेरी सास बीमार रहने लगी और बिल्कुल खामोश हो गई। अब वो मुझे इस बात का मुरद इल्ज़ाम नहीं ठहराती थी और ना ही मेरे देवर से मेरे कपड़े इस्त्री करने को कहती थी। उन्हें अपने किए की सज़ा इस सूरत में मिली कि उनकी ही बेटी बीमार हो गई। मैं नमाज रोज़े की पाबंदी करके अपनी ज़िंदगी अपने शौहर के साथ सुकून से बसर कर रही हूँ और मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया था, क्योंकि अल्लाह बेहतर इंसाफ करने वाला है।